اللہ پاک دا بے شمار مشکور ہے بندہ ناچیز کہ اللہ نے آ کر نو اپنے دین کی خدمت واسطے منتخب فرمایا اور رب تو بعد رب دی مخلوق اہل سنت و جماعت دا میں انتہائی شکر گزار ہاں کہ عوام اہل سنت اتنی کثیر تعداد اس ناچیز کی دعوت لبیک آتی ہے اور اس جگہ تے آپ سب کی حاضری اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اہل سنت و جماعت اللہ دے فضل و کرم نال ایک جاگدی ہوئی قوم ہے۔ اسی پچھلے سال وعدہ کیتا سی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ظاہری عمر مبارک دے اعتبار نال 56 من دودھ 56 من اس دی نیاز تقسیم کرن دی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سانو اس کے اندر کامیاب ٹھہرایا اور انشاءاللہ جتنی دیر تک یہ پروگرام رہے گا یہ انشاءاللہ پیاسا گانے کربلا دی یاد یہ دودھ دی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جو سارا لنگر شریف کا ہوتا ہے اس واسطے میری خواہش ہے اور الحمدللہ میں اپنے رب کے جو خواہش کی تھی میرے مولا نے وہ پوری فرمائی۔ میری خواہش ہے کہ اگلے سال چونکہ کربلا دے اندر علامہ اقبال دی تحقیق کے مطابق 72 افراد نے جامع شہادت بمائے امام حسین نوش فرمایا تو 72 شہداء دے نیاز واسطے 72 قربانیاں دیتیاں جائیں اور اس دے واسطے چونکہ تسی سنی ہی سارا کرتے ہو ساڑھے مریدین عقیدت مند سنگی سارے اس دے اندر بڑا پارٹیسپیٹ کر دیں سارے نال بڑا تعاون کر دیں تو اللہ پاک سب نو اس دے اندر شامل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس واسطے تھوڑی جی آسانی کیتی ہے ایسا کہ جو آدمی کسی ایک شہید کا انتخاب کرے نیت کرے کہ ایک شہید کے نام تے ایک قربانی میری طرف ہوئے گی انہوں نے نیاز واسطے نظرانہ میں بیان ہے تو اس دے واسطے کوئی اگر جانور مکمل دے وے تو اس کا ذوق ہے، اگر کوئی ایک حصہ مثلا اسی بڑا جانور خرید لینے اور اس کے اندر 7 حصے ہوں گے تو جو ایک حصہ ڈالنا چاہے گا اس میں حصے کی قیمت مقرر کی گئی ہے 6000 روپیہ۔ تو جو آدمی اس کے اندر اپنا حصہ شامل کرنا چاہاں اور اس محفل پاک مالی طور پر شرکت کرنا چاہاں وہ اپنے دل کے اندر نیت فرما
اور نیت فرما کے جدو تسی اس جگہ تو اٹھو گے تو باہر جس جگہ تے لنگر سی اتنے کاؤنٹر تے بچہ بیٹھا ہوئے گا وہ کول تسی لکھوا دینا ہے کہ میاں اسی 2 حصے دیاں گے، 1 دیاں گے، 3 دیاں گے یا پورا جانور دیاں گے، لکھوا دینا۔ اس تو بعد اگر کوئی بھیڑ کی وجہ تو نہ لکھوا سکے تو بعد ملتے رہتے سنگی فون کر کے جس طریقے بھی تسی وہ مینوں لکھوا دینا، مینوں دس دینا، تاکہ اگلے سال تہاڈا وہ حصہ شامل ہو جائے گا۔ آپ سب کوشش کرو گے نا؟ جنہ نے نیت بنا لی ہے کہ ایسی کم از کم اینا دے ہی سکیاں، میں ذرا اپنا نشان دس دو کہ ایسی جیت جا، میرا خیال ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جتنے ہاتھ اوپر اٹھے نا یہ تو زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال جتنا بھی ہوئے گا وہ امام علی مقام دی نیاز ہوئے گی۔ تسی جتنا سنگیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے یا نام لکھوا دینا یا میں نے ویسے دس دینا، میں ویسے بھی دیکھ لیں جنہ دسے اور اللہ پاک نے میں نے اتنا دین دیتا ہے کہ میں نے لوگ یاد رہیں گے۔ گرامی قدر دوستو، میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا، یقین کیجئے میں بڑی مسرت محسوس کرنا اور اللہ کی بارگاہ شکریہ ادا کرنا کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں، کوئی اتنی زیادہ تشہیر نہیں، لیکن اتنی تعداد اہل سنت دا اس ریت پہ آ جانا ایک اس بات کی دلیل ہے کہ سنی جاگتے بھی ہیں اور آل محمد نال محبت بھی کرتے ہیں۔ جڑے سنگی بیٹھے ہو، میں تمہیں ایک پہلے میں نہ تمہیں تقریر شروع کرنے تو پہلے کوئی چیزیں دس رہا ہوں کیونکہ تقریر دا حصہ نہیں سمجھتا میں۔ تقریر شروع ہوئے گی تو پھر وہ اللہ طول چلے گی، پھر اسے چیز نہیں ہوئے گی کہ امام علی مقام امام حسین دا ذکر سننا اور اس کو عقیدت نال سننا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک صرف سننا ہے، ایک اس کو عقیدت نال سننا۔ عقیدت نال سنیا جے اور بھائی سون والے انہوں نے آواز سنتے ہو کہہ رہے ہیں کہ آواز کچھ کر رہے ہو صحیح؟ ٹھیک ہے بیٹا کرو، ٹھیک کر رہے ہیں، آواز آئے گی تاں شروع کریں گے، فکر نہیں کرو، آواز آئے گی۔ ایس کی بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی، ایس کی بھی دیکھو، ایس کی بھی نہیں آ رہی اور اس کی بھی آواز اتنے بھی نہیں جا رہی، آواز پہنچاؤ، سارے بھی نہیں آ رہی۔ آئے گی بابا، آئے گی، فکر نہ کرو، تھوڑی دیر ویٹ کرو، آئے گی، بچہ ٹھیک کر دے۔ ہاں جی ہاں جی، ہون آ رہی ہے، جتھے نہیں آ رہی ہون دسو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھے، تیری سرور سچی ہے۔ اے دیکھ ابھی اے بھی دیکھ ذرا نہ بچے، اے دیکھنا ذرا تو جتھے نہیں آ رہی ہو دسو، کھڑی کر کھڑا ہو کے دسو، ادھر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے آئے گی، ادھر نہیں آ رہی، ادھر نہیں آ رہی، جو ادھر نہیں آ رہی ہے چیک کر کے دس ذرا، ٹھیک ہے اتھے نہیں آواز آ رہی باہر، نہیں تو کہہ رہے نہیں آ رہی آواز، یہ اتھے دیکھو نا وہ لڑکے کھڑے نہیں آ رہی آواز۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئے گی بیٹا، آئے گی آواز، آئے گی، اسے آنی چاہیے سی، وہ ہے کہ آنی چاہیے، اتنی تو آواز آنی چاہیے سی۔ اچھا سنگیو سمات فرماؤ، جس وقت ذکر کریا جائے کوشش کرو شہدائے کربلا حضور دے پیاریاں دی شہادت نو سن کے کوشش کریا جے کہ تواڈیاں کھائیں چوچاں دا آنسو نکل جان۔ ویسے مولوی کہتے ہیں کہ کوشش کر کے دام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے انہوں کا اپنا طریقہ ٹھیک ہوئے اور وہ کسی حد تک اپنا ٹھیک بیان کر دے، لیکن میں آنا کہ جنہوں غم حسین نصیب ہویا اللہ پاک اس کو باقی غمہ تو محفوظ فرمائے گا۔ اور بیٹا بھئی جلدی کر کے میں اپنے ساؤنڈ کو ٹھیک کر لو، جتھے جتھے آواز نہیں جا رہی انہیں سنگیاں تک آواز پہنچاؤ تاکہ بیان جڑا نا اس میں شروع کیتا جائے۔
ٹھیک ہے سارے احباب مل کے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ الحمدللہ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال الله تعالى في مقام آخر سلام على عباد الله الصالحين ثم قال الله تعالى في مقام آخر سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سفري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله زبان کھولیے
سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت پڑھیے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت پڑھیے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں آل محمد کے دشمن پر لعنت کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ یہ جو میں جملے پڑھ رہا ہوں نا، یہ مولانا حسن رضا بریلوی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے لکھے ہوئے لفظ ہیں۔ دہرا اس لیے رہا ہوں یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، کیونکہ یہ جو دونوں طرف ہے نا، جو دونوں طرف چلتی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دامن میں صحابہ کی محبت ہے لیکن آل محمد کے پھول سے خالی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے دامن میں آل محمد کی محبت کو سمیٹے چل رہے لیکن ادب صحابہ سے ان کا دامن خالی ہے۔ اہل سنت نبی کے غلاموں کی وہ جماعت ہے جسے صحابہ کا ادب بھی نصیب ہوا، آل محمد کا عشق بھی نصیب ہوا۔ اللہ کی اس مہربانی پر سارے سنی ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی عطا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ادب کرنے کے لیے اپنے پیارے، اس لیے یہ جملہ بڑے غور سے سنیے اور اسے یاد رکھیے۔ یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے نا اہل سنت کا، یہ اسی لیے انعقاد پذیر ہے اس جگہ میں کہ آؤ لوگوں سیکھو سنیوں سے کہ صحابہ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، آل محمد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اونچی بولا کریں، اونچی بولا کریں۔ ٹھہر زبیر بھیا، ٹھہر ذرا ایک منٹ بھائی، جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں، کیا آپ ذکر حسین کے لیے تشریف نہیں لائے یا آپ پہ بولنا فرض نہیں ہے؟ آپ کو روکا کس چیز نے؟ ایک بار پھر بول گئی، اونچی بولیے۔ اجے بھی میں مزہ نہیں آیا۔ سننی ہو نا بھائی، اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہو یار، تم تو آرام
زبان سے بھی بولو تو ایک گونج پڑ جائے زمانے میں کہ سنی جاگ رہا ہے. سنتے ہو کہ نہیں سنی؟ اب میں بولتا ہوں، بولیے نعرہ تکبیر. ابے سنی ہے تو اونچی بول نعرہ تکبیر. رسول اللہ کے نام پہ مرنا چاہتا ہے تو اونچی بول نعرہ رسالت. ابے سنیوں کی طرح بول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ ہے سنیوں کا سٹائل. یہ بولے تو سنی ہے. اس سے نیچے مجھے نہیں اچھا لگتا. تم بولتے ہو تو بولتے رہو. مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو ایسے بولتا ہے. کوئی پیسے نہیں مانگتے تم سے، کوئی اجر نہیں تم سے، سنیوں سے کچھ نہیں مانگتے. سنی ہم آل محمد کے غلام ہیں، انہی سے مانگتے ہیں. بولتے تو رہا کرو یار. اب آپ کو بلانا پڑے گا مجھے، میں آپ کو نہیں بلاؤں گا. میرے بولنے کی باری ہے، آپ سنتے رہیں اور ساتھ ساتھ بولتے رہیں. ہم نے تو ابھی کربلا جانا ہے. ذرا آپ ہمت کریں گے تو اتنی دور جائیں گے نا. ایسے رہو گے تو کیسے جاؤ گے؟ سنتے ہو نا؟ یہ سن لیں، سن بھی لیں اور سنا بھی لیں. خواجہ حسن فرماتے ہیں بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو سنیوں سے سیکھو آل محمد کو مانا کیسے جاتا ہے. آؤ سنیوں سے پوچھو صحابہ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو حسن جو کہا کرتے تو فرماتے ہیں نا کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو. میں کہتا ہوں یہ موویاں بنا رہے ہو نا سنیوں، یہ آپ اپنے موبائلز میں یہ کلپس لے رہے ہو، تو میں کہتا ہوں صرف سنانا نہیں، انہیں دکھا دو جا کر. یہاں سے لے جاؤ اور صرف سناؤ نہیں، سنانا ایک طرف ہے، انہیں دکھاؤ تو صحیح کہ یہ ہے سنی. یہ ہے سنی جو آل محمد کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں. ارے کرنا چاہتے ہو تو آؤ سنیوں سے سیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تو سنیوں کو دیکھو، سننا چاہتے ہو تو آؤ سنیوں سے سنو. انہیں نصیب ہے یہ دولت، یہ دکھانا بھی جانتے ہیں، یہ سنانا بھی جانتے ہیں. دیکھیں جو آگے کی طرف دیکھ رہے ہو سنیوں، دیکھو دیکھو حسین کو ماننے والے سنیوں کا کتنا بڑا جمع غفیر ہے. میرے رب کی عزت کی قسم ہے، یہ سارے لوگ نہ کسی سیاسی آدمی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ کسی کھانے کے چکر میں آئے ہیں، نہ کوئی پکنک ہے، نہ کوئی آؤٹنگ ہے. یہ تمام کا تمام اجتماع صرف زہرا جلال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے. جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا مشن ہے، یہی میری سوچ ہے اور یہی میری فکر ہے جس کے لیے میں دن رات چلتا ہوں. وہ صرف یہی ایک بات ہے کہ میں صرف سنیوں کو جگانا چاہتا ہوں. سنی ہیں ذرا سوئے ہوئے تھے، کوئی تھا نہیں جو انہیں جگاتا. وہ کہتے ہیں نا چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی، عالم تھا محو خواب جگا گیا کوئی. میں نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو سنی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے سنیوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سن کے اپنی ماؤں کی گود سے آپ جوان ہوئے. بس تھوڑا آگ تو تھی، کسی نے بھوک نہیں ماری تھی.
جہاں کوئی پھونک مارتا ہے سنی اکٹھے ہوتے ہیں. سنی کون؟ رسول اللہ کے اس ممبر سے بیٹھ کر میں حسین کی اس محفل میں سنی تجھے سلام پیش کرتا ہوں. سنی تجھے سلام ہے، اے میری قوم تجھے سلام ہے. تو حسین کے نام پر اکٹھا ہوتی ہے. دیکھنے جا کر آپ نے، میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، بچے کرنا چاہتے تھے یہ فخر عباس وغیرہ، تو میں نے کہا مت کرو، چھوڑو ایڈورٹائزمنٹ کو. ایڈورٹائزمنٹ سے بندے نہیں آتے. جب آگ جلتی ہے نا کسی جگہ پر تو کیا آگ اشتہار چھپواتی ہے تو پروانے آتے ہیں؟ میرا جملہ سمجھے نہیں آپ؟ جب آگ جلتی ہے تو کیا آگ پروانوں کو اشتہار بھیجتی ہے کہ آ جاؤ میں چل رہی ہوں؟ میاں کوئی آگ جلا کر تو دیکھے عشق نبی کی، سنی خود پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں. کوئی آگ جلائے، کوئی آگ جلائے، اور جب سر پہ آگ جلتی ہے نا موم بتی کی، وہ پگھلتی ہے، خود کو جلاتی ہے، پروانے تب اکٹھے ہوتے ہیں. میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جذب سلامت رکھے، اللہ آپ کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے. گرامی قدر احباب سنیے، اہل سنت نبی دے غلامہ دی جماعت نے جنہاں اللہ نے صحابہ دا ادب بھی عطا فرمایا، آل دی محبت بھی عطا فرمائی. ہولی سبحان اللہ نہ کہہ دے میں پھر تقریر چھڑ کے تواڈے نال لگاں گا تے اچھا نہیں رہے گا. تقریر کرنے دیو، تقریر کرنے دیو، پیچھے تک سنی، حیران ہو کے نہیں بیٹھنا، بالکل ایزی فیل کرنا ہے. حضور دے غلامہ دا اجتماع ہے، اچھی بول کے کہہ سنی سبحان اللہ. توجہ فرمائیے آپ، سنیے سنیے اور یاد رکھیے اسی صحابہ کیوں مننے ہیں. دیکھو اے ہاتھ ہے، اے دے چنگلیاں کنیاں نے، کنیاں نہیں، انگلیاں چار نے، ایک تے انگوٹھا ہے. انگلیاں کتنی ہیں نے؟ چار. میرا نبی فرماندہ ہے واللہ موتی وانما انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ حضور نو دیندہ ہے تو حضور، یہ حدیث ہے باقاعدہ، میں یہ نہیں بولنا پیا، لیکن اللہ حضور نو دیتا ہے، حضور سن دیتا ہے. کھانا چار نال ہے، گل سمجھیے کوئی؟ خطابت کرنی بھی اوکھی ہوندی ہے تے خطابت سننی بھی اوکھی ہوندی ہے. بڑی ہوش نال بندہ بیٹھا ہوئے تو تاں خطابت دا مزہ ہوندا ہے. سن لو، اللہ دیتا ہے رسول نو، رسول دیتا ہے سانو، کھانا چنا نال. اچھا کوئی آکھے میں ایک نال کھانا ہے، توجہ ہے کوئی؟ کوئی آکھے جی میں چوتھے نال کھانا ہے، ایک دو تین تے چوتھے نمبر دینا ہے. کوئی آکھے میں ہی دے نال کھانا ہے، کھا لے سی. سن لو، جے کوئی آکھے نا میں ہی نال کھانا ہے، حضور فرماندے ہیں روک تینہ نال نہ کھانا. شریعت ہے نا، فرمایا تینہ نال نہ کھا، کھانا ہی تے جائز طریقہ ہے وے چمان کٹھیاں کرتے نو کھانے دا لطف آئے گا. کوئی سمجھ آئی جے کوئی؟ کوئی ہو ہے جیڑا آندہ ہے میں تینہ نال کھانا ہے، تے کوئی ہو آندہ ہے میں چوتھے نال کھانا ہے، میں اکے نال کھانا ہے. کھوینا دو گھراں تو کوئی نہیں، کھانا وہ سے جس چمان نال کھانا ہے. کوئی سنی سمجھ آئیے کوئی؟ میرے نبی پاک سرکار دے خلفاء کتنے نہیں 5 لے. امام حسن بھی خلیفہ راشد، حضور نے فرمایا میرے تو بعد خلافت 30 سال رہے.
امام حسن دے 6 ماہ خلافت دے پائیے تے تاں 3 بندی امام حسن بھی حضور دے خلیفہ رکھ دے جمع دے نال رلاؤ 5 ماہ اور سمجھ آئی دے گل دی کوئی او ونڈ آئی دے کوئی اے 4 تے اے فرمایا ہن کھا تینوں پتہ لگے گا کھانا کیویں کھائی دا ہن سنیے ذرا سنیے اور بات کو سمجھیے یہ 5 خلیفے نے میرے نبی دے خلافت راشدہ ویسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو بھی لوگ شمار کر دیں لیکن جو نصوص نال ثابت خلافت وہ 30 سال اور امام حسن تک اس کا اختتام کرے اللہ فرمایا کوئی آندے ذرا گل سمجھا لنا پھر لگا کوئی آندے میں ہی نہیں مان لینا اے 3 نہیں منتا چوتھے منیا نے اتلیاں 3 دا انکار ہے میں کہ انکار ہے انہیں کہ جی نبی دے یار 4 نے خلیفے 5 نے اور یار کننے نے حضور دے اور اے میں نہیں حضور فرماتے فختار علی منہم 4 اللہ نے پوری امت چو میرے واسطے 4 یار چنے نے کسے مولوی نہیں چنے کسے پیر نہیں چنے کسے فقیر نہیں چنے اللہ نے چنے نے اللہ دا چناؤ غلط ہو سکتا 4 انہیں کہا جی اسی تے ایک چھے دوجہ آنکھیں اسی تے کوئی نہیں اسی تے 3 تے سمجھ آ رہی ہے پھر کسے 3 نہیں منیا تے کسے یہ ٹھیک ہے سنی سارے منی جا ظرف بھی گل ہوندی ہے نا ظرف بھی کسے نو 1 پرانا پچدا ہے کسے نو 3 پچدے نے کسے نو 4 پچدے نے جتنی جتنا بیڑا بڑا ہوئے انہیں مہمان سما سکتے ہیں تھوڑے ظرف والے کو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے بڑے ظرف والے کو بیڑا بڑا ہوتا ہے میری بات سمجھو ذرا ہن سمجھنا اے 5 خلیفہ نے حضور دے اللہ فرمایا فرشتے ہو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین اپنا خلیفہ بنان لگا فرشتے اعتراض کیتا جدو اللہ فرمائے انی آدم ما لا تعلمون جو نہ کہ مالکہ جنہیں تیری مرضی بنا لے جدو خلیفہ بن گئے نا خلیفہ اول خلیفہ بن گیا تو اللہ نے فرمایا آؤ میرے خلیفے نو منو میرے خلیفے نو منو یا اللہ کیویں منوانے اللہ فرمایا سجدہ کرو اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا سجدہ کرو گل دا بھئی مول کرنا ہے تسی سنیا بھئی میں گل کیڑی کون دسی سارے خلیفے نو مان لیا ایک آکڑ گیا یہ سمجھ آ رہی شیطان آکھیا یا اللہ میں تیرے خلیفے نو نہیں مندا میں تیرے خلیفے نو نہیں مندا حضرات جب انہیں آکھیا نا میں خلیفے نو نہیں مندا بھی اللہ فرمایا بھئی مانا مڑ میرے کو کھلوتا کیوں ہے فاخرج منہا فائنک رجیم جا جنت چو دفع ہو جا سنی نوٹ کر میرے جملے نو جیڑا ایک خلیفے دا انکار کرے اللہ جنت وچو کڑ دیندا ہے جیڑا 3 خلیفیاں دا منکر ہوئے جنت وچ کیویں جا سکدا ہے سنیا جے کوئی نہ گل جیڑا ایک خلیفے دا منکر ہوئے اللہ آندہ جنت دیچو باہر نکل جا جی خلیفے دا منکر ہے خلیفے دا منکر آ گیا زمین تے جدو خلیفے دا منکر زمین تے آیا نا تے تریا جائے اگو ایک خلیفہ لگا وہ گل سمجھا جائے خلیفے دا منکر چل رہا ہے اگو خلیفہ آ رہا ہے جن دا نام عمر ہے اس ویکھیا بھئی خلیفہ پہ ہوندہ ہے اس لین بدل نہیں میں نہیں کہہ رہا میرا نبی فرما رہے ہیں بجی تو عمر پہ ہوندہ ہوئے پہلے
خلیفے دا منکر لین بدلتا ہے. کسے پوچھیا بھئی لین کیوں بدلی آ؟ اس آخیا میں نہ اس خلیفے نے منیا نہ انہاں خلیفیاں نو منیا. کوئی سمجھ نہیں آئی تو سنیا ہو گل. سنی سوچتے صحیح خلیفیاں دا انکار شروع کتوں ہویا ہے تے خلیفیاں دا اقرار کتوں شروع ہویا ہے. پارٹیاں وہ سویرے دیاں دو نے, کچھ وہ نے جڑیاں خلیفیاں دا احترام کر دیاں نے, کچھ وہ نے جڑیاں خلیفیاں تو دور نس دیاں نے. اپنی پارٹی دا انتخاب کر. توجہ ہے نا گرامی قدر احباب. سنیوں نے جڑے نبی دے 4 خلفاء دا ادب تے احترام رکھ دینے اور ترتیب دا بھی خیال رکھ دینے. ترتیب بڑی چیز ہے. دیکھو لوگ آندے نے بھائی حضرت علی جنہاں نے حضور ابو تراب آندے انہاں دا اتنے نمبر ہونا چاہیے دا, دنیا دا تھلے ہونا چاہیے دا. میں کہ جناب یہ ترتیب اللہ کے رسول بنائی ہے تے تسی انہاں نال سیانے ہو. ذرا گل سمجھنا. خلیفے حضور دے 4 نے. انسان دا وجود 4 عناصر نال مرکب ہے. آگ, حرارت, ہوا, پانی تے مٹی. حضور فرماتے نے حضرت علی لیٹے نے مسجد قمیض اتاری ہے, مسجد دی مٹی حضرت علی دے پہلو نہ لگی. حضور آئے تے قدم دی ٹھوکر مار کے فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا. یہ حضور دا پیار دا انداز. حضور نو پسند آیا کہ میں علی نو ابو تراب آتا. ابو تراب مٹی کا باپ. حضور نے حضرت علی نو مٹی نال تشبیہ دی تھی کہ ایک ابو تراب ہے. ذرا توجہ اور سینس نال بات سمجھنا. حرارت دا مرکز سورج, اللہ نے وہ سب توتے رکھے ہیں. توجہ ہے. حرارت دا مرکز ہے سورج, سب توتے رکھے ہیں. دوسرے نمبر تے ہوا, تیسرے نمبر تے زمین دے اوتے پانی, تے چوتھے نمبر تے تراب مٹی. سمجھ آئی جی مسئلے. چوتھے نمبر تے کیا رکھا؟ تراب. اللہ نے عناصر اربع دی ترتیب وچ بھی تراب نو چوتھے نمبر تے رکھیا. حضور نے مختلف القاب صحابہ نو دیتے. ابو تراب علی نو دے کے دسیا جویں تراب دا نمبر ترتیب وچ چوتھا ہے ایویں ابو تراب دا خلافت وچ چوتھا ہے. یہ ہر بندے دی سمجھ وچ بات نہیں آئے گی. یہ بڑی تانوں ایک ونڈ وچ گل دسی ہے میرے سنی. جو کچھ بیجیا جاندا ہے نا وہ تراب وچ بیجیا جاندا ہے. مسئلہ سمجھو کہ تسی ذمہ دار بندے ہو. تساں کنک, مونجی, کپاس, کماد جو بیجو کتھے بیج دیو جی؟ مٹی اچ بیج دیو. بیج نہ ہوا اچ رکھیا جا سکتا, نہ پانی اچ رکھیا جا سکتا, نہ آگ اچ رکھیا جا سکتا. حرارت اچ بیج مٹی اچ رکھیندا ہے. میرے اللہ دے پاک نبی نے پھر سنو بیج مٹی چ رکھیندا ہے. اگر ہوا نہ ملے تو تاں پودا نہیں اگدا, پانی نہ ملے تو تاں پودا نہیں اگدا, حرارت نہ ملے تو تاں پودا نہیں اگدا. آگ, ہوا, پانی یہ تین نے. چوتھا ہے تراب. اگر
تراب وچ بیج رکھ کے اے تین چیزاں ملن گیاں تے پودا جوان ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے عقیدے دی جڑ تے محبت علی اچلا تے ادب صحابہ دا پانی دیوی شجر عقیدہ پوری آب و تاب نال جوان ہو جائے گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدے دا رخ تاں جوان ہونے جے علی دے پیار دا بوٹا لا کے صحابہ دے ادب دا پانی دے میں گا, پھر ہوا دے میں گا, پھر حرارت دے میں گا تے بوٹا جوان ہو جائے. دوستانے دی وقا اہل سنت دے بوٹے تاں تے جوان نے. اللہ عزت فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دوستان محترم, جیڑا مڈ دا انکار کرے نا, جنہاں نو آکھیے بھئی حضرت علی ساڑے مولا نے تے انہاں نے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. نہیں, مولا نہ آکھیا کرو. تے ویسے اعتراض کوئی نہیں, تسی آکھ لو نا انہاں نے حضرت عمر مولا نے, تو انہاں کہنے ہاں یہ ٹھیک ہے. پتہ دی وجہ کی جٹ ٹائم دے ہوندے نے بوندیاں دی عرش بوندی ہے تے ان بوندیاں دی کوئی شے نہیں بوندی. تے اگوں حضرت ابو بکر مولا نے, انہاں نے بڑی سونی تقریر کی تھی. کیوں ابو بکر صدیق نے مولا آکھیا تو جا کہنا علی مولا نے, نہیں یار شرک ہوندہ ہے جنا کہنا. اب میں کیا کملیا کہ تیرے شرک دی ساری تکلیف مولا علی تو کیوں شروع ہوتی ہے؟ اے کملیا مولا علی دے مولا ہونتے تے ابو بکر تے عمر نو اعتراض نہیں, تینوں کیوں اعتراض ہے؟ سمجھ آ جی کی غلطی کہ نہیں؟ دوستان محترم, علی مولا صحابہ رہبر اور رہنما محمد مصطفیٰ چراغ ہدایت, اللہ نے اہل سنت نو کتنا صاف عقیدہ عطا فرمایا ہے. کوئی اندھے میں فلانے نہیں مندہ, کوئی اندھے میں فلانے نہیں مندہ, سیانے اپنا بہ جاؤ تو اٹھے کوڑے ٹیم کوئی نہ. سنیاں نو منن دیو جنہاں نو اللہ نے منن دی توفیق عطا فرمائی ہے. سنی میری ایک بات نوٹ کر لے, جیڑا نبی دے ایک صحابی دا بھی منکر ہوئے گا نا, انہوں علی دی محبت نفع نہیں دے گی. تے جنہوں علی دی محبت نصیب ہوئی نال نبی دیاں یاراں دا ادب نصیب ہویا, اللہ او دا بیڑا پار کرے گا. تے جیڑے صحابہ کر دے رہے نا, بڑے صحابہ دے منن والے اسی, بڑے صحابہ دے منن والے, لیکن دل وچ بغض علی ہویا, کدی بھی انہاں نو صحابہ دا پیار نفع نہیں دے گا. میرے دوستا, صحابہ نے علی دا ادب کیتا ہے, علی نے صحابہ دا مقام بیان فرمایا ہے. سنیے, خلیفہ حضرت عمر نے نہج البلاغہ موجود ہے, پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے التصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر اس بات کو نقل فرمایا. التصفیہ ما بین سنی و شیعہ, پیر سید مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں, اور اللہ دے ولی بھی نے تو سید بھی نہیں, علی دے بیٹے بھی نہیں, علی دی مرید بھی نہیں. پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا, آپ اپنی کتاب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی تو پوچھتے ہیں, یا علی میرا ارادہ ہے کہ میں خود جنگ وچ جاؤں. خلیفہ حضرت عمر نے جنگ دی اجازت مولا علی تو لے رہے. کوئی گل سمجھی جے کوئی نہ, خلیفہ حضرت عمر نے اور اجازت مولا علی تو لے رہے, اجازت دیو. مولا علی دے جملے سے مولا علی فرماندے نے, عمر مسلمان جنگ لشکر دی کثرت قلت تو نہیں جیتے دے, اللہ سن فتح قلت اور کثرت تو نہیں دیندہ, اللہ سانو فتح اپنے دین دی محبت اور نبی پاک سرکار دے پیار اور حضور دی رحمت دی وجہ تو دیندہ ہے. عمر تینوں جنگ تے جانے دی لوڑ نہیں. یا علی کیوں؟ فرمایا تیری حیثیت عالم اسلام دے اندر انجے جی چکی اچ کتب ہوندہ ہے. چکی اچ کتب سمجھ دے, جیڑا چکی دے درمیان وچ ہوتا ہے نا, وہ قلعہ لگ گیا جن دے چار چفیرے چکی گھوم دیئے, جن دی وجہ تو چکی چل دیئے. نہج البلاغہ دے اندر بھی موجود ہے جو میں آپ کو دس رہا. گرامی قدر دوستو, مولا علی فرمایا
شخصیت عالم اسلام دی چکی دے اندر کتب دی طرح ہے، تو مدینے وچ رہ کے اس چکی نو چلاندا بھی رہے تے کافراں دے دلاں نو چلاندا بھی رہے۔ توجہ ہے آپ حضرات دی، اے مولا علی نو مننے والے لوگ میرے دوستا، سنی جدو ترتیب نو منتا ہے، جمع نو منتا ہے، ایک بڑی عجیب گل ہے، عجیب صورتحال ہے۔ سنی علی بھی منتا ہے، علی دے یاران بھی منتا ہے، اسی فاطمہ بھی مننے ہیں، فاطمہ دیا بہنوں بھی مننے ہیں۔ کچھ بندے ہو نے جڑے ادو بھی تینوں نہیں مندے، ادو بھی تینوں نہیں مندے۔ حضور دیا بیٹیاں دی بات آئے تو آندن جی نہیں ایک کے، خلیفیاں دی بات آئے تو آندن نہیں ایک کے۔ سنی ایدے بھی ترمانو مندے نے، ایدے بھی نال تینوں، حضور دیا صاحب زادیاں بھی چار نے، حضور دے یار بھی بولتے پہ ہو کہ نا، حضور دیاں صاحب زادیاں بھی چار تے حضور دے یار بھی۔ وہاں جی اگر حضور دیاں بیٹیاں چار نے تے دوجیاں دا ذکر کیوں نہیں کر دے تسی؟ انہاں دا نام کوئی نہیں لیا جاندہ، انہاں دا اتنا تذکرہ نہیں، اس دی کچھ وجوہات نے، کچھ دلائل نے۔ رسول کتنے نے؟ 313۔ وہاں سارے دے نام دے مندے تے سارے نام سانا نا نہیں ہوتے تے دے مطلب تری باسی مندے بھی نہیں، سارے دے نام تے قرآن اچھ بھی نہیں آئے، لیکن اسی مندے آؤنا کسے رسول دا نام نہ ہونا اور اس کا تذکرہ قرآن اچھ نہ ہونا یا کتب تواریخ اور حدیث کسے رسول دے ذکر دا نہ ہونا، اس بات دی دلیل ہے کہ رسول اللہ نام ہونا۔ اللہ قرآن اچھ فرماتے ہیں عقیدہ رکھ لا نفرق بین احد من رسول، کہ اسی رسولہ چو کسے دے بھی تفریق نہیں کر دے، ہر رسول دے عقیدہ ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، جویں رسولہ ساریاں تے ایمان ہے پر شان محمد عربی دی اچھی ہے، ایمیں بیٹیاں حضور دیاں جمع نوئی مننے ہیں، شان زہرہ پاک دی ساریاں تو اچھی ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ کیوں زہرہ پاک دی ذکر اور آپ کا تذکرہ زیادہ ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام آپ دی اولادی جو ایک شخصیت نے حضرت امام موسیٰ قاظم، انہیں تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ تسی سید جڑے ہو، تسی اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کیوں کہلان دے؟ اولاد عورت تو تیری چل دی، اولاد تے باپ تو چل دی۔ امام موسیٰ قاظم تو ہارون الرشید عباسی خلیفہ نے کہ تسی سید اولاد فاطمہ کیوں کہلان دے؟ تو آپ نے فرمایا سی کہ میں تینوں دلیل قرآن چودیاں تے من سے ہو سکے ضرور من سا۔ آپ نے فرمایا مریم دی اولاد او دے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بعد ماں تو چلی ہے یا باپ تو؟ امام موسیٰ قاظم نے فرمایا مریم دی اولاد بیٹے تو چلی ہے یا باپ تو؟ نے کہا جی انہوں نے باپ ہے ہی نہیں، ماں تو چلی ہے۔ فرمایا پھر قرآن اندے اولاد ماں تو بھی چل سکتی ہے جی ماں چنگی ہوئے تھے۔ تو ہی گل نہیں سمجھے، اولاد دا انتخاب تے اولاد دی نسبت ماں نال ہو سکتی ہے پر شرط ہے ماں اس چج دی ہوئے بہت نام مجمع بھی لیا جا سکتا ہو۔ زہرہ پاک میں اعزاز حاصل ہے کہ میرے نبی دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر آدمی دی نسل او دے بیٹے تو چل دیئے۔ اللہ نے میں نے اعزاز بخشیا ہے کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو اللہ نے چلائی ہے، باقی تینہ تو حضور دی نسل نہیں چلی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرہ تو اولاد چلی، اس واسطے فاطمہ تو زہرہ رو مقام حاصل ہے۔ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جتنا زمانہ نبوت پایا اتنا زمانہ نبوت باقی بیٹیاں نے نہ پایا، اس وجہ تو انہوں نے مقام اتنا نہ ملیا جتنا حضرت فاطمہ نے ملیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حسن تے حسین ورگے نے، دوجیاں دے بیٹے اتنے اعلیٰ نہ ہوئے، انہوں نے یہ مقام نہ پایا۔ حضرت علی دے برات جعفر تے عقیل بھی ہیں، کدی انہوں نے بھی انہوں نہ سنیا جتنا علی دا ہے۔
حضرت علی دے بھائی نے حضرت جعفر اور حضرت عقیل، حضرت عقیل دی اولاد بھی کربلا شہید ہوئی، مسلم بن عقیل. پھر انہوں نے پوتے حضرت عقیل دی اولاد بھی کربلا شہید ہوئی، حضرت جعفر دی اولاد بھی کربلا شہید ہوئی. لیکن نہ اتنا جعفر دا نام لیا جاتا ہے، نام اتنا حضرت عقیل دا لیا جاتا ہے جتنا مولا علی دی اولاد دا لیا جاتا ہے. اولاد تے ہے نا، اولاد ہونے تو انکار کرنا جائز. اور اگر کوئی سنگی نوٹ کرنا چاہے کہ آج دیا شیعہ نے روڑا کٹیا ہے، یہ ہوں جڑے شیعہ ہے نا پیچھے، انہیں سوچیا بھائی اسی بیٹیاں نو مننے ہاں تے پھر تے جنہاں نو دتیاں نے انہاں نو بھی مننا پوے گا. لہذا بہتر نہیں مٹھو ہی بہ جائیے تو بیٹی نہیں کوئی. جڑے پرانے دور دے شیعہ ہے نا وہ سارے حضور دیاں 4 صاحبزادیاں مندے سن. اگر کوئی صاحب مطالعہ آدمی لکھنا چاہے تو اصول کافی لکھ لے. اصول کافی دے اندر لکھا ہے اللہ نے حضور نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. حیات القلوب دے اندر لکھا ہے باقر مجلس نے حضور نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں. بہار الانوار دے اندر موجود ہے اللہ نے حضور نو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں. بہار الانوار یاد رکھنا مجالس المومنین دے اندر موجود ہے. جو میں جملے بول رہے ہیں مجالس المومنین دے اندر موجود نے. نہج البلاغہ دے اندر سنیاں دا عقیدہ موجود ہے حضور دیاں صاحبزادیاں تے اور دماد رسول حضرت عثمان غنی دے ہوڑ تے. نہج البلاغہ عقیدہ موجود ہے. منتہی الاعمال دے اندر موجود ہے. اور اس تو ہٹ کے ایک سنیاں دی کل کتب وچ موجود ہے. شیعہ دی بہت مشہور زمانہ اس دور دی کتاب ہے سید صفدر عباس نجفی نے لکھی ہے. اس دے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیتا ہے سیرت معصومین دے اندر بھی کہ اللہ نے محمد عربی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. او سنیاں تے شیعہ دیاں کتاباں چھڈ اللہ دا قرآن پڑھ. اللہ قرآن وچ بھی آکھیا میں اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. قرآن پاک تو بات کسی کتاب کی گنجائش کی ضرورت ہی نہیں مطالعہ کرنے دی. قرآن پڑھ اللہ کا. حضرت عمر فاروق حضور کو بیٹھے، حضور بیٹھے نے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نال مل کے حضور حلوہ تناول فرما رہے ہیں. اپنی بیوی نال مل کے کھانا کھان نال کچھ نہیں ہوتا. بعد بندے آندے نے بیویاں نال بندہ رل کے کھانا کھائے یا انہاں دا جھوٹا کھائے جو رن مرید ہو جاندے. جڑے رن مرید ہوندے نے وہ ازلی رن مرید ہوندے. جھوٹا کھان نال کوئی رن مرید نہیں ہوندا. اے ایویں گل بنائی ہے بندیاں چوڑاں نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نال مل کے کھانا تناول فرما رہے تھے. اتوں حضرت عمر آئے بیٹھ گئے. حضور فرماندے عمر تو بھی آ جا. کھانا کھان لگے تو حضرت عمر فاروق دی انگلی مبارک حضرت عائشہ صدیقہ دی انگلی نال ٹچ ہوئی. عمر میں تیری غیرت تو صدقے جاؤں، عمر تیرے حیات و قربان. ہاتھ فوراں پیچھے کر کے نا جز کردے نے یا رسول اللہ اپنی بیویاں نو آکھو ساڈے تو پردہ کریا کر. سونے سانو نہیں آنا چاہیے تواڈے گھر بے پردہ. یہ عمر گل کرتا ہے سونا سان تواڈے گھر نہیں آنا چاہیے اس طرح. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے آنکھیں کیویں بند کرانا جانا. اللہ آکھے گا تے پردے دا حکم نازل ہوئے گا تے تاں کراں گا. گرامی قدر احباب جس ویلے عمر نے گل کیتی تے اللہ نے فرمایا جبریل چھیتی جا کے میرے حضور دی بارگاہ وچ گئے تے سونیا اللہ پیا فرماندا یا مرضی ہے کملی والیا اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں چما بیٹیاں نو بھی کہہ دیو وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِرْ مُؤْمِنِينَ. کملی والیا اپنیاں چما بیٹیاں نو کہہ دیو مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو اج تو بعد غیر محرم تو پردہ کریا کرن. جے عمر دی مرضی تے عمر دے رب دی بھی یہی رضا ہے.
گرامی قدر آپ بڑی توجہ فرمائیے، میں بڑی توجہ دا طالب آپ حضرات کو مسئلہ سنانا چاہتا. میرے سنگی عقیدہ ہودا ٹھیک ہوئے گا جدے ہاتھ صحابہ دا بھی ادب ہوئے گا، جدے ہاتھ چالے محمد دا بھی پیار ہوئے گا. میرے نبی پاک سرکار دی کلی تھی فاطمہ دا ذکر نہ کرو، میرے نبی دیاں چاروں بیٹیاں دا ذکر کریا کرو، میرا نبی ناراضی ہوئے گا. آپ حضرات سن رہے ہو نا؟ گرامی قدر آپ میرے حضور نو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیاں نے. حضور دیاں بیٹیاں کنیاں نے؟ سنی اچھی بول کے دس ذرا کنیاں؟ صدقے جاؤں میرے حضور دیاں 4 بیٹیاں نے. سب تو بڑی بیٹی دا نام حضرت زینب، اس تو چھوٹی صاحبزادی دا نام حضرت رقیہ، اس تو چھوٹی صاحبزادی دا نام حضرت ام کلثوم، آپ دی سب تو چھوٹی صاحبزادی دا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا. کون سیدہ فاطمہ زہرا؟ میں قربان جاؤں گرامی قدر آباب، سیدہ فاطمہ زہرا میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی سیدہ فاطمہ. میں کہنا اسی تے چوان وننے ہوں نا حضور نے فاطمہ نوچیاں کیتا ہوئے جیسی کی میں آکھیے بدوجیاں بھی ایٹی شان آڑی. حضرت یوسف دے کنے بھائی سان بولو؟ حضرت یعقوب نبی نو اللہ نے پتر 12 دیتے ہیں، پر یوسف کو نہ چیک کوئی تو آٹے بھی گرائیں جو اولاد ہوندی ہے ساری کو جی ہوندی ہے. یہ فطرت دا قانون ہے. پتر 12 سنت یوسف ہونا ہے ایک کوئی سی. بیٹیاں 4 نے زہرہ لا ثانی، زہرہ دا کوئی ثانی اللہ نے اپنیاں بہنیں جو بھی پیدا نہیں فرمائی. لیکن ایک عقیدہ یاد رکھو، ادب اور احترام اور مقام اللہ نے بیٹیاں ہون دے حوالے نال چمانو ایکو جی عطا فرمایا. یہ حضور دی مرضی ہے، حضور دی ونڈے کہ انہوں نے کنوں کیڑا مقام عطا فرمایا. اللہ دی مرضی ہے، علی دے بھائی جعفر کے عقیل بھی نہیں انہوں دے مقام چ رکھیا ہے، میرے نبی نے انہوں دے مقام چ رکھیا ہے. گرامی قدر دوستو، اس پوری کائنات ایک عقیدہ یاد کر لو میرا، صحابہ نو مقام ملیا ہے دیتا میں میرے نبی دا صدقہ ملیا ہے. ایک بیسک پوائنٹ ہے عقیدے دا، صحابہ نو مقام ملیا دیتا میں حضور دا صدقہ، آل محمد پاک ہوئے تے میرے نبی دا صدقہ، اصحاب محمد پاک ہوئے تے میرے نبی دا صدقہ. بلکہ اے تے صحابہ تے آل محمد نے آل سنت دا ایمان تے عقیدہ تے اے وے حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی تے میرے پاک نبی دا صدقہ، حضرت نوح دی کشتی پار ہوئی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلے نال، حضرت شیش تے کرم ہویا تے میرے حضور دے وسیلے نال، حضرت ابراہیم دی اگ گلدار ہوئی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلے نال، نوح علیہ السلام دی کشتی پار ہوئی تے حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال، حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی تو بچے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے تے میرے حضور دے وسیلہ نال، حضرت آدم صفی اللہ بنے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت اسماعیل خلیل اللہ بنے تے حضور دے وسیلے نال، ابراہیم خلیل اللہ بنے تے حضور دے وسیلے نال، اسماعیل ذبیح اللہ بنے تے میرے نبی دے وسیلہ نال، حضرت ایوب نو صبر ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلے نال، حضرت یعقوب نو پتر ملے تے میرے نبی دے وسیلہ نال، حضرت یوسف نو حسن ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت زکریا نو مقام ملیا تے میرے حضور دے وسیلے نال، حضرت یحییٰ نو مقام ملیا تے میرے نبی دے وسیلہ نال، حضرت یونس مچھلی دے پیٹی چ نجات پائی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت یعقوب نو اللہ پاک نے بینائی عطا فرمائی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت سلیمان نو پیغمبری ملی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، حضرت داؤد نو خلافت ملی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلے نال، او بیلیا گنتی چھوڑ آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک نبیاں نو نبوت ملی تے میرے حضور دے وسیلے نال، ابو بکر نو صداقت ملی تے میرے نبی دے وسیلہ نال، عمر نو عدالت ملی تے میرے نبی دے وسیلہ نال، عثمان ذو النورین بنے تے نبی دے وسیلہ نال، علی نو شجاعت ملی تے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال، ابو ہریرہ نو علم حدیث ملیا تے نبی دے وسیلہ نال، عبداللہ ابن مسعود نو علم قرآن ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال، حضرت شرجیل نو علم ملیا میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال، ارامی قدر باب حضرت عبیدہ امین الامت بنے تے میرے نبی دے وسیلہ نال، حضرت خالد نو فنون سبا گری ملے تے میرے نبی دے وسیلہ جلیلہ دے نال، حضرت معاذ بن جبل نو علم قضا ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال، صحابہ نو صحابہ
صحابیت ملی دے چہرہ ودعا دا صدقہ میرے نبی دے صحابی مقام صحابیت فائز ہوئے تے نبی پاک سرکار دا وسیلہ بلکہ تھوڑا جیا تھلے آ میں تینوں گل سمجھاواں میرے سنی دوستا داتا صاحب نو مقام ملیا تے حضور دا صدقہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو ہند الولی دا خطاب ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ امام احمد بن حنبل نو مقام ملیا تے حضور دا صدقہ امام مالک نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ امام شافعی نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ امام مالک نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ امام اعظم ابو حنیفہ نو مقام ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ ملیا حضرت امام رضا نو خطاب ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دا وسیلہ ملیا امام ابو منصور ماتریدی نو فیض ملیا علم کلام دا تے میرے نبی دا صدقہ حضرت ابو الحسن عشری نو مقام ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ حضرت ابو یوسف صاحب کتاب الخراج نو علم قضا ملیا میرے نبی پاک سرکار دا وسیلے نال ملیا ارامی قدر باب ولی بنے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال غوث بنے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال قطب بنے تے میرے نبی دے وسیلہ نال عبداللہ نو فیض ملیا تے میرے نبی دا صدقہ قطب ارشاد نو فیض ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلے نال تابعین نو مقام ملیا تے میرے نبی دے وسیلہ نال تبع تابعین نو مقام ملیا تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال ہر ولی دی ولایت ستارہ بن کے چمکی تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال مہدی آن گے تے میرے نبی پاک سرکار دے وسیلہ نال عیسیٰ آن گے تے میرے نبی دے غلام بن کے آن گے بڑی توجہ رکھیا جی حسن عسکری امام بنے تے میرے نبی دا صدقہ بنے حضرت موسیٰ کاظم امام بنے تے نبی دا صدقہ بنے تقی تے نقی تے رضا امام بنے تے میرے نبی دا صدقہ بنے امام جعفر صادق نو امامت ملی تے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ ملیے بڑی توجہ رکھنا میری جملے اتے سنگیا حضرت امام محمد باقر نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ حضرت امام محمد باقر دے والد گرامی حضرت زین العابدین نو امامت ملی تے میرے نبی پاک سرکار دا صدقہ حضرت حسین نو امامت ملی تے میرے نبی دا صدقہ حسن نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ ملیا اگر حسین نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ اے مولا علی نو عظمت ملیے تاوی میرے نبی دا صدقہ ملیے جعفر تے عقیل نو مقام ملیا تے میرے نبی دا صدقہ ملیا گرامی قدر آباب بڑی توجہ نال سنی فاطمہ زہرا دیاں بہناں نو مقام ملیا تے تاوی حضور دا صدقہ زہرا پاک نو مقام ملیا تے تاوی حضور دا صدقہ او مینوں جملہ کہن دے مدینہ شریف تو لے کے نجف اشرف تے نجف تو لے کے کربلا تک جتنا فیض ہے اے سارا آمنہ دے لال دا صدقہ ہی اللہ نے عطا فرمایا دوجے بھائیاں نو بھی مننے تے علی نو بھی مننے اور لوٹ کروڑوں لوگ جڑے کہندے سنیاں نو مننا نہیں ہوندا صرف علی دے مقام نو من سکیا تے سنی من سکیا سمجھ سکیا تے سنی سمجھیا ہے منیا تے سنی سمجھیا ہے اہل سنت والجماعت کا ایمان تے عقیدہ مولا علی دے بارے کیا ہے پہلے اللہ دا قرآن سنی میرے اللہ قرآن وچ فرماندے نے ان اللہ هو مولا و جبریل میرے نبی نے غدیر خمد ارشاد فرمایا جس دا میں مولا میں اس دا اے آل سنت دا ایمان کی عقیدہ ہے علی اللہ کی تیغ مسلول ہے علی نفس رسول ہے علی مرد مقبول ہے علی کا دوست خدا کا مقبول ہے علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے
علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی منار الایمان ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی حق کا امام ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی حق کا امام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی کی سلطنت سلطنت دوام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کا لقب کاسر الاسنام ہے، علی کے دوست جنتی ہوتے ہیں، علی کا دشمن کبھی حلالی نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا کبھی حرامی نہیں ہوتا۔ میرا جملہ سنیں، نہیں سنیے سنیے، جڑا علی دا یار ہوئے او یاد کر لو، جیدے دل چ حب علی ہوئے او کدی حرامی نہیں ہوتا، جیدے دل چ بغض علی ہوئے او کدی حلالی نہیں ہوتا۔ حضرات علی وقار علی دی عظمت، دنیا دا ہر ولی علی دا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی شمع عرفان ہے، حق کا امام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی جامع قرآن ہے، علی منار الایمان ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، علی کی زیارت نبی کی زیارت، نبی کی زیارت خدا کی عبادت۔ توجہ ہے تو سن لو، جنہاں نو علی نال محبت ہے انہاں نو نبی نال محبت ہے، جنہاں نو نبی نال محبت ہے انہاں نو خدا نال محبت ہے، جنہاں نو خدا نال محبت ہے اللہ انہاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے مارا جل بحرین، میں دو دریا پیدا کیتے نے، ایک دریا ولایت علی ہے، دوسرا دریا فاطمہ الزہرا نے، دوسرے درجہ دی شان کی ہے حضرات علی وقار سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، راقیہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، امینہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، عابدہ سیدہ فاطمہ، کائنات دیاں ساریاں عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ، محمد عربی دے دل دا قرار سیدہ فاطمہ، حسنین دی امی جان فاطمہ، ساری کائنات دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ، شافیہ سیدہ فاطمہ، مفسر قرآن سیدہ فاطمہ، قاریہ قرآن سیدہ فاطمہ، حسنین دی امی جان فاطمہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے کہ کیا حسین جملے بول گئے، آپ فرماتے ہیں سیدہ زہرا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا، مل کے پڑھیے مصطفیٰ جان بڑی توجہ فرمائیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دا گھر حضور تو دور ہے، کون سیدہ فاطمہ نے جنہ دا گھر حضور تو دور ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی حضور دی خدمت جذب کر دیا نے، ابا حضور حارثہ بن نعمان تہاڈا غلام ہے، اودا گھر تہاڈے گھر دے نال ہے، انہوں آکھو فاطمہ نال مکان چینج کر لوے، میرے نال سودا کر لوے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تو ایسا منگنے والا پیر نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ تو ہر سب نعمان کو جب پتہ چلے گا کہ زہرا پاک مکان بدلنا چاہیے، یہ حضور دی خدمت چاہتے لگے کہ یا رسول اللہ اسی اپنا مکان آپ دی خدمت ویسے ہی پیش کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو اپنے غلام دا جملہ سنیا خوش ہو کے دعا دیتی ہے، جبریل امین آئے نے آگے لگنے سونیا اپنے غلام حارثہ بن نعمان نو آکھو انہیں فاطمہ نو مکان دیتا ہے، اللہ نو بدلے تھے جنت چالا مقام عطا فرما چھڑیا ہے۔ اب حضرات سن رہے ہو نا، گرامی قدر آباب، اتنی شان والی ماں، باپ دی شان سنی، اتنی عظمت رفت اچھے مرتبے والے مولا علی نے میرے نبی پاک علیہ السلام حضور موجود نہیں، اور غزوہ خندق، غزوہ اچھی بولیے غزوہ
خندق 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 جنہاں نو بولنا نہیں ہوندا انہاں نو حضرت علی دی شان سنانے دا کی فائدہ ہے؟ ذرا اونچی بول غزوہ خندق یاد رہے تینوں حضرت علی موجود نے خندق تو پار ایک بندہ بہت بڑا پہلوان عمر ابن عبد ود خندق کراس کر کے آ گیا اور اس دی بہادری اور جرت ایسی کہ وہ 1000 بندے نال کلا لڑدا سی جب وہ پار آ گیا نا اگے آ گیا تو انہیں آخیا مسلمانوں کوئی ہے جڑا میرے مقابلے چاہے سارے لوگ موجود سن جدو کوئی نہ اٹھیا تو مولا علی کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ میں جاؤں بھائی تو سبحان اللہ ایڈی نہیں آکھی جیتا مسئلہ دسے ہے تو میرے نبی فرمانے علی بے جا اے عمر ابن عبد ود یعنی اس نے بہادری دا احساس دلایا حضور نے علی نے یعنی بیٹھ جائے عمر ابن عبد ود مولا علی بیٹھ گئے انہیں دوجی باری پھر آکھیا مسلمانوں میں سنیا جڑا تواڈے مر جائے تو شہید آندے ہو تو جنت جاندا ہے جنت لینی جے تے آ جاؤ میں تانوں جنت بھیجاں اس ویلے گل مولا علی نے سنی نہ تے بندہ کو نہ اٹھیا تے مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں حضور فرماتے ہیں علی بے جائے عمر ابن عبد ود حضرت علی پھر بہ گئے انہیں تیجی باری پھر اعلان کیتا بھائی مسلمانوں تواڈے ہے کوئی جڑا میرے نال مقابلہ کرے میں بلا کے میرا گلا بیٹھیے آؤ کوئی تواڈے وچ ہے کہ میرے مقابلے وچ آوے مولا علی پھر کھڑے ہون ذرا جملہ پیر علی دا سنی مولا علی پھر کھڑے ہوئے عرض کدنے سونیا مینوں اجازت دیو تے مقابلے چ جاواں حضور فرماندے نے علی عمر ابن عبد ود مولا علی عرض کدنے سونیا جے اے عمر ابن عبد ود تے سونیا میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھیا ہے توجہ ہے حضرات علی وقار عرض کی تھی سونیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہے میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا بہ جا حضور نے اپنا امامہ اتارے میرے نبی نے اپنا امامہ اتار کے پیر علی دے سر سے رکھی ہے اپنی تلوار ذوالفقار دیتی ہے حضور فرماندے نے جائے علی ادھے علی نکلے نے جو حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہ سونیا میرے علی دی حفاظت کری تیرا نبی علی نو کھونا نہیں چاہتا دی اگے پیچھے سچے کھپے دائیں بائیں تو حفاظت اللہ سونے علی دی ششجر تو حفاظت فرمائی حضرت علی جدو عمر ابن عبد ود دے سامنے کھڑے ہوئے بڑا اچھا حضرت علی دا قد درمیانہ وہ بڑا بڑا جو پہلوان سی حضرت علی پتہ ہے معقول سان جتنا نارمل آدمی دا قد ہوتا ہے اس طرح بڑا سی حضرت علی سامنے کھڑے ہو پوچھتا ہے اور منڈیا کون ہے آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھی تو میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا جہاں واپس چلا جا میرے نال جڑا لڑن آیا وہ کبھی واپس گیا ہی نہیں مولا علی فرماندے نے میں جدوں ہی آواں میں بھی ایویں کبھی نہیں گیا اور سنی جے سمجھ آئی ہے تو دب کی آگ میں سبحان اللہ انہیں آکھیا پھر کی چاہنا ہے مولا علی فرماندے کہ میں سنے جڑا بندہ بھی تیرے مقابلے میں چاہے او دیاں تیناں گلاں وچوں ایک گل ضرور مننا ہو سکے بالکل جڑا بھی میرے مقابلے چاہے او دیاں تیناں گلاں وچوں میں ایک ہی ضرور مان لینا آپ فرماندے میں بھی مڑ تیرے اگے تین رکھاں اس کا کیا رکھ لے مولا علی فرماندے میری پہلی گل ہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھے ہے او دا کلمہ پڑھ دے علی تو بچ جا اس کا انج تے میتھوں نہیں ہوندا انج میں نہیں کرنا آپ فرماندے چل تین سوکھی دسنا دوجی سن لے ساڈی لڑائی ہے مکے والے تو درمیان اس نہ تو اپنے گھر جا اسی جڑیے تے مکے والے ساڈے اپنے جان ہو سکے جب میں واپس گیا تے عرب دی بیبیاں تانے دینے علی تو ڈر کے نس گیا میں واپس تے نہیں جانا تریجی کوئی ہے ہی نہیں توجہ ہے مولا علی پہلی فرمایا کلمہ پڑھو حضور دا دوجی فرمایا بھاگ جا انہیں آکھیا دوویں نہیں ہوندیاں فرماندے نے ہن تریجی علی تینوں اے دیندا ہے اے تینوں مننی پوے گی مولا علی فرماندے نے انج کر جتنا زور تیرے اندر ہے وے او
سارا لا کے اپنا زور لا کے پہلے بار تو کر لے تیرے دل چ ارمان کوئی نہ رہے علی پہلا کیتا کدی نہیں تے دوجا وار کدی کسے نو کرن ہی نہیں دیتا میں پھر رپیٹ کرنا تھا کہ تمہیں سمجھ آ جائے مولا علی فرماتے نے کہ اپنا سارا زور لا کے پہلا وار کر لے علی دوجی واری کسے نو کرن ہی نہیں دیتا تے نہ کدی دوجا کیتا ہے انہیں کہا چلو اے شرط تیری معقول جو آنا ہے تیری میں مان لینا گرامی قدر بابوں نے تلوار اٹھائیے تلوار اٹھا کے مولا علی تے ضرب لگائیے پیر علی نے اپنی ڈال تے روکی صحابہ کہندے نے کر تو غبار اٹھیا جدو علی پاک نے ذوالفقار حیدری اٹھائیے سانو تلوار اٹھتی نظر آئی ہے اس تو بعد سانو پتہ کو نہیں لگیا مولا علی دی تلوار حیدر کرار دی تلوار اٹھیے آسمان تو بجلی بڑھ کے ڈگی ہے اب دے ود دے دو ٹکڑے کر کے جدو میدان تے ڈگے نے صحابہ کہندے نے کیویں کٹیا تے کیویں نکل گئی پتہ کو نہیں لگیا سانو تے اینی کو آواز آئی ہے مدینے دے گلیاں تے بازار اس نعرے نال گونج دے پے شاہ مردان علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مردان حضرات محترم اے میرے پیر علی دی شان ہے بڑی توجہ فرمائیے ایڈے شان والے باپ تے ایڈی شان والی ماں فاطمہ ہون تے اللہ حسن تے حسین ورگے پتر پیدا فرمایا گرامی قدر آباب جس دی ماں دی عظمت دے وے لوگ آندے نے انہاں دا ایک وال ننگا ہوئے تے سورج باہر نہیں آندا اس نبی دی دھی دی عظمت دیکھو جدو حشر دا میدان آئے گا میدان حشر ہوئے گا تو حشر دے میدان کسی دا پردہ نہیں ہوئے گا لیکن اللہ فرمائے گا اے آل معاشر اپنیاں نظران نینیاں کر لو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے جدو فاطمہ تو زہرا دی روح مبارک قبض کرن دی واری آئی تو زہرا پاک نے دعا مانگی اللہ سونیا میرا کسی نے چہرہ نہیں تکیا فرشتیاں نے نہیں اللہ سونیا اپنی قدرت کاملہ نال میری روح پاک کو قبض فرما پوری کائنات دی عورتاں دی روح عزرائیل قبض کیتی ہے زہرا دی عظمت ہے انہاں دی روح پاک اللہ نے اپنے دستے قدرت نال قبض فرما یہ طہارت زہرا یہ عظمت زہرا ہے اور سنیے سیدہ زہرا اپنے ابا جان دی سرہانے بیٹھے دروازہ کھٹکیا کون میں پنڈو آیا عربیاں ملنا چاہتا فرمایا نہیں مل سکتے دوسری بار پھر سینٹ ورڈنگ پھر تیسری بار میں ملنا چاہنا فرمایا کون ہے تو میں مل واسطے آیا بڑی دوروں آیا تو میرا ملنا ضروری ہے اور آواز بڑی محیب اور حیبت ناک ہے سیدہ زہرا پاک آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا تو حضور نے اکھاں کھولیاں فرمایا فاطمہ کون ہے اس کی تھی ابا جی کوئی پینڈو ہے جڑا پر ملنا چاہتا ہے میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں فاطمہ تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے ابا جی تسی بہتر جان لیو فرمایا فاطمہ اے عزرائیل فرشتہ ہے جڑا میری روح قبض کرنے واسطے آیا ہے ابا جی باہر کیوں کھلوتا ہے فرمایا فاطمہ تیرے پردے دا حیا کر کے باہر کھلوتا ہے ورنہ نے آج تک کسے بوئے تو اجازت نہیں لئی اللہ حضرت عظیم البرکت بولے فرمانے نے جن کا آنچل نہ دے
اللہ پاک نے حسن تے حسین نو پیدا فرمایا ہے کیڑا حسین جیدے گھر میرے نبی پاک سرکار تشریف لے آن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حسن عرض کر نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا ہے جنہ واسطے میرا نبی اٹھ بن جائے کڈی عظمت حسین دی جیدے واسطے میرا نبی چار زانو چلے اس حسین دی عظمت واسطے اکٹھے ہونے والے ہو اس حسین دے نام تے جمع ہونے والے ہو اس حسین دی عظمت تے سلام پیش کرنے والے ہو حسین دی عظمت ہے بھی یہ ٹیوی اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دے قرآن جو سبق حاصل کریے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے میں تانوں لے کے کربلا وال چلیا ذرا میں سمجھا کے جانا چاہنا سننا ذرا اللہ دے نبی نے حضرت نوح کشتی چ بیٹھے میں سامنے پتر آ گیا اللہ سونے بال اللہ فرمایا نہیں یا اللہ کہ کتا آیا کہ تو آکھے بال بھئی یہ میں جملہ بڑے پیار نال کون سمجھانا چاہ رہے ہیں تاکہ کون سمجھ آ جائے اللہ سونے کتا آیا کہ تو آکھے بال ہے پتر نہ ماما اللہ فرمایا کتا مننا ناڑا پتر مننا ناڑا بھئی گل سمجھ چاہیے کوئی نہ پتہ لگتا جی مننا نہ ہوئے تے کتے دا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے گستاخ ہوئے تے باویں سید ہوئے اس غرق ہونا ہے وہ پار ہو سکتا جڑے بندے اندر نشانے بڑے شیعہ نے اور تے میں نہ اس گل نو چھڑ دیو اللہ دا قرآن پڑھو اللہ فرماندا ہے انہو لیس من اہلی کا اے نوح تیری اہل نہیں یا اللہ کیوں جمعہ تے میرے گھارے فرمایا جمعہ ضرور ہے پر منیا نہیں سو جمعہ ضروری نہیں مننا ضروری ہے جمعے تے مننے نا غرق ہوئے گا مان لوے جمعے دنیا دے کسے کنارے تے اللہ بیڑا پار فرما دے سید ہونا کمال تاں بڑھتا ہے کہ نبی دی غلامی نصیب ہوئے تھے ایک قرآن دی نص ہے دیتے حضرت نوح علیہ السلام پتر سامنے آیا جو سامنے آیا نا تے اللہ سنیا بھال فرمایا نہیں نوح نے پتر پیارا نہیں کیتا رب دا حکم منیا فرمایا ڈوب جا باویں میں وہ کرنا ہے جڑا میرا رب آکے بھائی توجہ ہے جدو اللہ میں کہا نا کہ میرے نوح نبی نے پتر میری واسطے چھڑ دیتا ہے اللہ سلام آکھیا نوح بھائی قربانی دیتی ہے نا قربانی دیتی ہے اللہ دے دین واسطے 950 سال دا مبلغ اللہ دا پیارا نبی نوح جدو نبی پاک نے اللہ دے نبی نے اپنا پتر چھڑیا ہے نا رب واسطے کہ اللہ خوش ہے جدو اللہ کسی دی آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی نو ویکھے نا تو پھر میرا رب دے اوتے سلام آتا ہے قدرت دا طریقہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا بیٹا چھوڑیا تھے اللہ فرمایا سلام علی سلام ہوئے تو میرے واسطے پتر چھوڑے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینے والے ہجرت کی تھی وجہ ہجرت کی تھی ہے اللہ فرمایا سلام علی المرسلین رسولہ دے سردار تو اپنا وطن میرے واسطے چھوڑیا ہے تیرے دے سلام ہوئے چھوڑا جائے ایک جملہ بکھو تاریخ اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ حدیث اٹھاؤ اللہ دے ایک نبی نے 90 سال تو بعد اللہ پتر دیتا ہے نام اسماعیل پتر نے فرماتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہے ہیں تیری کی مرضی بیٹا کہہ رہے ہیں یا ابتف المات عمر ابا جی جی میں تواڈی مرضی ہے جی میں اللہ آندا جونج کر لو پتر تواڈے آکھے لگے حضرات علی وقار اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو لٹایا اکھاں تے
پٹی بنی ہوئی ہے پتر دے پیر بنے ہوئے نے چھری اتے رکھی ہوئی ہے تھلے بھی نبی لٹایا بھی نبی لٹان والا بھی اللہ دا چھری اتے رکھ کے جدو اللہ دے نبی نے چلان دا ارادہ کیتا ہے اللہ فرمایا پتر بچا لیو نبی دا پتر بچا لیا جائے پر میرے راہ پتر قربان کرنا واسطے ایک پتر قربان کرنا واسطے میرا ابراہیم تیار ہویا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بھی ہو کے کہہ رہے ہیں سلام علی پتر میری راہ تے قربان کرنا واسطے تیار ہو گئے تیرے تے سلام ہوئے کسی نے ہجرت کی تھی اللہ کیا سلام ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کو نجات پانا واسطے جو دریا کراس کیتا تے اپنا وطن چھوڑیا مصر چھوڑیا ہجرت فرمائی تے اللہ قرآن فرما دیں سلام علی موسیٰ موسیٰ تے ہارون نے وطن چھوڑے آئے اللہ آندہ تیرے تے سلام ہوئے حضرت ابراہیم نے بیٹا لٹایا ہے اللہ آندہ تیرے تے سلام ہوئے پہلی آیا سہرہ دلال دا جگر ویک وطن بھی چھوڑے آئے تھے اللہ دے نام تے مکہ چھوڑے آئے تھے اللہ دے نام تے مدینہ چھوڑے آئے تھے اللہ دے دین واسطے ایک نہیں دو نہیں پورا قربان کیتا تے اللہ فرمایا سلام تیرے تے رب دا سلام ہوئے گرامی قدر آباب وطن چھڑنے بڑے اوکھے ہوندے نہیں شاعر کہندے ہر طرف آہو فغاں ہوتی ہے دل روتے ہیں اہل دل جب بھی تیرے روزے سے جدا ہوتے ہیں میاں تسی تے میں جائیے کوئی 20 دن کوئی 23 دن کوئی 15 دن کوئی 4 دن کوئی ہفتہ کوئی 2 ہفتے جدو رہ کے مدینے تو نکل دے تھے اکھیں جو اتھرو آؤں دے کہ نہیں اکھیں جو اتھرو ہوتے کیوں اسی مدینہ چھوڑن لگے ہیں کنیاں دینا واسطے آئے سو کوئی اندے 15 دن کوئی اندے ہفتہ کوئی اندے 21 دن کوئی اندے 29 دن کوئی اندے مہینہ جدو مدینہ چھوڑ دے رون دے میاں کتنے دن رہے ہو جی اسی 10 دن رہے ہیں 5 دن رہے ہیں حسین پیدا بھی مدینے ہوئے بچپن اتھے نانے نال کھیل دیاں گزرے توجہ ہے نا جوانی بھی اتھے 56 سال ہو گئے نانے کو لڑا دیا کتنے سال گرامی قدر آباب 56 سال ہو گئے نانے دی خدمت کر دیا سجادہ نشین آستانہ لیا مدینہ شریف ایڈا کو آستانہ ہوئے نا کسی پیتا کون دے پیر بوئے تے نہیں لگ دے اے آستانہ لیا مدینہ شریف کا سجادہ نشین ہے جی دا نام حسین ایڈے کو آستانے آنے دے جی دے 4 مرید اور پیر نہیں لگتے بوئے دے اسی پیران ساڑے بڑے مرید نے یہ الگ بات ہے وہ کیویں دے پیر نے دے کیویں دے مرید نے لیکن اے حسین ہے اے زہرہ دلال ہے مدینے پلے ہے مدینے دے آج بڑے آستانے کائنات دے سب سے بڑے آستانے دا اے وہ آستانے ہیں جی فرشتے بھی آدری دے حسین پاک موجود نے وقت نے پلٹا کھایا یزید کی حکومت آئی اس نے گورنر مدینہ نو خط لکھیا کہ حسین ابن علی تو بیعت لے جی بیعت لے لویں بیعت دے دے وے تے حسین نو کچھ نہ کھینتے جے بیعت نہ کرے حسین نو ختم کر دیں گورنر مدینہ نے امام حسین دی خدمت چرز کی تھی کہ یہ خط آ چکے امام حسین فرما دیں ٹھیک ہے میں دساں گا تینوں بعض روایات چاہتا ہے آپ نے انکار کیتا ہے بعض روایات چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں تینوں دساں گا امام حسین گھر آئے اپنی مشیرہ اپنی وزیرہ اپنی بہن سیدہ زینب نو بلا کے ساری گل دسی بہن پوچھ دیئے بھائی اور تیری مرضی کی ہے فرمایا بہن میں کدی بھی یزید دے ہاتھ نہیں دیا
دیاں گا جی میں یزید کی بیعت کر لی کہ مطلب ہوئے گا جو یزید کرے گا وہ جائز ہے میری بیعت ہے مطلب ہوئے گا میں نانے دے دین نو بچا پھر بھائی کی حکم فرمایا بہن تیاری کرو حضرات دی وقار امام حسین تیاری کرن لگ پہ جدو نانے دے دین واسطے تیاری کی تھی میرا وجدان کہندا اللہ فرمانا فرشتوں ذرا تھلے ویکھو یا اللہ کی ویکھ کے فرمایا کربلا کے مسافر کو دیکھو اللہ فرمایا ہوئے گا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا میرے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا بیلیا پتر قربان کرنے بڑے اوکھے ہوندے نے بے وطن چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے بھوکیاں رہن بڑا اوکھا ہوندا ہے پیاسیاں رہن بڑا اوکھا ہوندا ہے انہیں تے بچایا ہی کچھ نہیں گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا میرے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو اور سنی دی خدمت چل کرانگا اکھاں بند کر میرے سنی آدھرہ تصور دی نظر نال تمہیں کربلا دے مسافر نویک دے سہی کیویں نانے دا وطن مدینہ چھوڑیا ہوئے گا کیویں تیاریاں دا حکم دیتا ہوئے گا نظرہ تصور کر نظرہ نیمیاں کر میرے ویلیا میرے ولو ناویک اکھاں بند کر زہرہ دی خدمت دعا کر اللہ تیرے دل تو پردے ہٹائے اللہ تینو بھی مدینے والے کربلا دے مسافر دے کوڑ پڑھائے تو بھی نال نال سفر کردہ جائے آنکھاں بند کر دی میں تینو کہہ رہا کربلا کے مسافر کو دیکھو مجھے مت دیکھو میں کیا ہوں میں تو ایک ادنا سا بندہ گناہگار سا بندہ نہ کارا اور نہ چیز نہ خطابت آتی ہے نہ بولنا آتا ہے یہ صدقہ ہے زہرہ پاک کے لال کا جو میں آپ کے سامنے یوں لمسرا ہوں اس کربلا کے مسافر کو دیکھو یہ میرا اپنا لکھا ہوا کلام ہے کسی شاعر کا کلام نہیں میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ بول رہا ہوں کربلا کے مسافر کو دیکھو یار مجھے مت دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دین کو بچانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا اپنے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر میں وعدہ کرنا نظرہ تو بند کر سہرہ دا کرم ہویا تینوں کربلا دا منظر اچھے بیٹھیا نظر آئے گا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر عالم تصور کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر
پتر حسین گھبرائینا جدو کربلا دی تقدیر تے امتحان پیا دیندا ہوئے گا تیرا نانا تیرے کول کھلوتا ہوئے گا نانے دی بیدار تو امی دے بیدار تے امی دے بیدار دے نال حسین لیٹے نے بیلیا کون جڑا تصور کر کے اس دل روز منظر دا تصور دیکھے جدو زہرا دلال جنت البقیع اپنی امی دی قبر دے نال بے کے فاتحہ پڑھی آئے فاتحہ پڑھ کے سار اپنی امی دے قدمہ چ رکھی ہے کتابیں چاہتے حسین پاک نو گئی ہے امی فاطمہ دی زیارت نصیب ہوئی ہے امی تیرا حسین کربلا جا رہا ہے فرمایا پتر حسین فکر مت نہ ہوئی تیرے دکھن تو پہلا جوڑی تھلے تیری امی فاطمہ دی ہوئے گی گرامی قدر آباد حضرت حسین پاک اپنی امی کو تیار ہوئے نے اجازت لئیے گھر آئے نے علی اکبر نے انہیں سواریاں تیار کیتیاں ہوئیاں نے علی اصغر دا جھولا تیار ہے زین العابدین تیار نے مستورات تیار نے سارے تیار نے امام دی بیٹی عل کر دیئے ابا جی سارے تیار نے میں کیوں نہیں جا سکتی بیٹا اللہ دی مردی بھی ہے یہ تیرے بابا دی مردی بھی ہے یہ تو نہیں جائیں گی بابا میں کی دیتے میں کیویں تھے رہوں گی فرمایا بیٹا تو ایتھے ہی رہنا ہے اللہ دی مشیت ہے اللہ دی مردی ہے گرامی قدر آباد میرے حسین پاک نے گھراں تیار گھر والیاں نو تیار کر کے جدو امی دے حجرے نو چندرا ماریا حسین چشتی بولیا تے بول گیا اندر گرامی قدر آباد جنہ دے سینے وچ دل جنہ دے سینے وچ پیار جنہ دے گل وچ محبت یہ سن لو حسین کہندا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی لوگ مدینے ٹر دے نے ٹرن والے روتے نے جدو حسین ٹریا ہے ادو مدینہ روتا پیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا انوار ٹریا اے دے جگر حسین دا جاندا اے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان صاحبی جترے امی دے حجرے نو مار ٹریا کربلا جان والے نبی دے ناسے دے ٹرن دے مدینے دے در دیوار دے کربلا کے مسافر دیکھو اے درد والی حضرات کو میرے حسین جدو تیار ہو کے نکلے اور دھیاں والی اور دھیاں دے درد بڑے ہوندے نے جدو تھی ہاتھ جوڑ گیا کہ بابا کتے آسرے سے چھڑ چلیا ایتھے
بار بار روتی رواں اصغر نو یاد کر کے ذرا کس نال پیار بابا چکی جاواں گی جان نواز تیرا کر لے نوکراں نال شمار بابا جی سواریاں چھوڑیاں نے مینوں نوکراں نال بٹھا دیو پر اپنے تو دور نہ کرو امام حمام دی اکھاں چوں آنسو فرمایا میری دھی سورا تینوں بخار بڑا ہے بڑی توجہ نال جملہ سنیو جی دے دل اس ڈر دے جی دے سینے میں چلا نے آلے محمد دا پیار رکھے سنی بخار نال تپدی سید زادی عرض کر دیے بابا تسی تے کسے نو بھی خالی نہیں موڑ دے دھیاں دے بڑے حق ہوندے نے بابا مینوں غلاماں دے نال سوار کرو چکی جاواں گے جائے نماز تیرا کر لے نوکراں وچ شمار بابا روندی رواں گی پیراں نوں یاد کر کے ایتھے کون میرا غم خار بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے حسین فرماتے یا رب تنہا بے قصو تنہا کی خیر ہو میں جا رہا ہوں مولا میری شورا کی خیر ہو جنہ دی آنکھاں وچ اتھرو ہے جے اس پاک گھرانے واسطے نکل گئے تے اللہ بخشش کا سامان پیدا کر دے گا میرے سگیا سن فرمایا تھی رانی اکبری اپنے ویر نال پیار کر لے توجہ نال جملہ سن سیدہ پنگھوڑے دے نیڑے ہوئیاں نے دو ماں دے علی اصغر نو چکن لگیاں نے ہاتھ پیچھے کر لینے شکرات پیچھے کیوں کیتے دی امی مینوں بخار بڑا ہے میرے ویر نو تپ دے ہاتھ لگے تے روئے گا تقدیر کہندی ہے نی شکرا تو اپنے بخار دی گرمی نہیں ہے لگن دے دی اجے تیرے ویر نے کربلا دی لو چھلنی ہے اجے تیرے ویر نے ہرمل دا تیر کھانا ہے گرامی قدر احباب حضرت حسین پاک تیار ہو کے مدینے وچوں نکلے جتھے کھلو کے علی اکبر نے پیار دیتا ہے سننا ذرا جملہ میرا جتھے کھلو کے علی اکبر نے بہن نو پیار کیتا ہے قدماں دے سواری دے نشان لگے ہوئے نے سیدہ آندیاں نے کدی اپنے ویر دی جان والی سواری دی کر دویندیاں نے کدی راہ دیندیاں نے کدی قدماں دے نشان ویندیاں نے ہوا چلی رہے تے بڑے نشان مٹ گئے منہ کربلا ول کر کے فرما دیا نے مٹ گئے قدم نشان میں ویرا میری اکھیاں لایا ساون ویکھ کے جدرے گران وجے مینوں ویڑا ویکھاون بڑے پیار نال سنیا جے فرما دیا نے دیگر ویلے جدو کڑیاں آپ اپنے ویر کھجاون سمجھ بھی رہا موئی مینو میتھو اپنے ویر لکاون اللہ دی وقار
مکہ شریف ذوالحج دی 3 تاریخ نو امام نے احرام کھول کے عمرہ فرما کے لوگ کعبہ حج کرنا رہے، امام حج بچانا استے کربلا 2 محرم نو کربلا دے اندر ورود فرمایا ہے۔ حضرات دی وقار 10 محرم دی رات آئی، 7 محرم آیا، میرے امام تے پانی بند ہو گیا۔ لوگ کہندے ہیں کیوں رون دیو؟ ذرا ایک دن پیاسا رکھ اپنے پترانو، پیانی پانی نہ دے، اپنی دھیانو ایک دن پانی نہ دے، باقی ساری گلاں ایک پاسے رہن دے۔ تیری 6 سال دی بچی تیرے کولوں پانی منگے تے تو دے نہ سکے، پھر پوچھا تینوں کیویں روڑ نہیں آوندا؟ 7 محرم نو پانی بند، 8 9 10 محرم دی رات سید زادیاں پیاسیاں، سید زادے پیاسے، میرے حسین پیاسے، نبی دی زبان چوسن والا حسین پیاسا۔ 10 محرم دی رات دنیا تے لوگ بڑے بڑے پیارے مخلص تے محب تے یار رکھ دینے، حسین تیری عظمت تو صدقے جاؤں۔ 10 محرم دی رات نو امام نے یار اکٹھے کیتے، فرمایا او میرے یارو، انہاں نو دشمنیت میرے نال، انہاں نو عداوت تے میرے نال، حسین ابن علی تو نو چھٹی دین دے، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرات دی وقار جدو اٹھیا کوئی نہیں، امام فرماندے چراغ بجھاؤ تاکہ نظراں دا حیا نہ مارے، جنہ جانا ہوئے نکل جان۔ علی اکبر چراغ بجھایا ہے، تھوڑی دیر تو بعد خیمے کھٹ پھٹ دی آواز آئی ہے جی میں کوئی حرکت کردا ہے۔ حضرات دی وقار امام نے فرمایا چراغ جلاؤ، ویکھیے کنے گئے نے۔ جدو چراغ جلیا ہے تے جڑے پہلے دور دور سن انیرے وچ نیڑے نیڑے ہو گئے، عرض کردے نے نبی دے نواسے تینوں چھڈ کے بھی تے مرنا ہی ہے نا، او جے کوثر تے تیرے نانے کول کی منہ لے کے جاواں گے۔ حضرات علی وقار امام فرما دے اللہ توانو اجر عطا فرمائے۔ انج نہ سمجھیا جے نبی دا نواسا کمزور سی، نبی دا نواسا غریب سی، فرمایا نظراں اٹھاؤ امام کی تکیے، فرمایا سارے جنت وچ اپنے محل دیکھ لو۔ گرامی قدر احباب، فرمایا علی اکبر بیٹا اذان پڑھ، کربلا دے میدان وچ 10 محرم نو شبیہ رسول سورت رسول شہزادہ حسین شہزادہ علی اکبر نے کربلا جدان پڑھی اللہ اکبر، اپنے ساتھیاں نال لے کے جدو کربلا دے میدان سید نے جماعت کھڑی کی تھی، چند ساتھی نال دل دل دی بیاسے نے سجدے چ سر رکھیے، اللہ فرمایا سلام علی الیاسی۔ اللہ فرمایا فرشتیوں ویکھو، فرشتیوں ویکھو میرے نبی دا نواسا کی پیا کرنا۔ میرے گرامی قدر دوستو 10 محرم دی صبح ہوئی ہے، میرے امام دے جانثار قربان ہون لگ پینے، میرے امام دے سنگی ساتھی دے یار امام تو پہلے قربان ہوندے پینے۔ گرامی قدر احباب جدو وقت ظہر دا آ گیا، وقت زور دا گیا، ذرا جگر تے ہاتھ رکھنا ہی، امام مدینہ شریف دا امام ہے، کربلا دا بھی امام ہے، کربلا دے میدان وچ امام سارا کیتا ہے، سنگی قربان، بیلی قربان، بھتیجے بھانجے قربان، ایک پتر علی اکبر جوان کھلوتا ہے، میرے امام نے سر نیواں کیتا ہے، کوفیاں دے لشکر چ آواز آئی ہے علم مبادر، اے حسین کوئی رہ گیا تے بھیج، میرے حسین نے خیمے چ نظر ماری ہے، خالی خیمے نظر آئے، جوان پتر 18 سال عمر، کڑیل جوان علی اکبر، ابو دے کول کھلو گن کردنے، ابو جلہ دے پتر جوان اور باپ سر نیواں نہیں کردے، ابو ملو اجازت دے میں اللہ دے دین تو قربان ہو جاؤں۔ توجہ کر میرے سنی، میرے امام فرما دے علی اکبر تینوں کی اجازت دے میں ساریاں دی
دفن کر دینے اوے علی اکبر تو تے سرورت رسول تینوں کی میں اٹھا کے لے آواں گا علی اکبر نے پھپھی کو اجازت لئیے میرے امی کو اجازت لئیے حسین ابن علی تو بڑے باپ دا بڑا بیٹا ہے میں نے اجازت ہے حضرات حسین پاک نے اپنے باپ دی نشانی اپنے نانے دی صورت حضرت علی اکبر نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے کتاباں لکھ دیا میرے امام نے اپنا زانو تھلے رکھیے فرمایا بیٹا اے دے اتے پیر رکھ کے سوار ہو امام دا پتر سوار ہویا ہے یا امام نو پتہ کوئی نہیں جتھے بیٹا جا رہی ہے او چھو کوئی نہیں سوانا میں آپ پہ اٹھا کے لے ہونا ہے بھائی انہیں تھے میری خطابت باسے ایتے خطابت انتہا ہے خطابت کی میں بولے لفظ کی میں ساتھ دیں تاریخ کی میں پڑھا تصور کرے کوری کربلا جا امام عالی مقام دا پتر ہے 4 چفیرے یزیدی کتیاں نے گھیرا پایا ہویا ہے جنگ لوگ کہندے نے کی ہوئی چھوڑ جنگ دیاں گلا میرا جملہ توجہ نال سن کسے ظالم نے پرچھی ماری ہے علی اکبر دے سینے چپار ہوئی کوئی چو نکلے یا ابتاہو آدرکنی ابا جی ذرا چھتی آیا جے تو اٹھائلی اکبر گر گیا ہے حضرات توجہ فرمانا یزیدی کتے کہندے نے وہ آؤ حسین دے پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑائیے حضرات کربلا دی رہتے علی اکبر دے گھوڑے دوڑ دے پینڈڑا تاریخ دانا نے جملہ لکھی ہے ذرا تصور کرنا ہی ذرا سوچنا ہی دے ہوتے امام حسین آئے نے 56 سال دا ایک بوڑھا باپ اپنے جوان پتر دی لاش دے آئے گھوڑیاں دا جرمٹ دوبار کھلو کے گرد و غبار بھی اٹھی ہوئی ہے وچ علی اکبر دی لاش اتے گھوڑے دوڑ دن امام نو سمجھ نہیں آنی پئی بول کے پوچھ دینے علی اکبر بیٹا کتھے حضرات دوڑ دیا گھوڑے کمزور دی آواز آئی یا ابا تیرا علی اکبر اچھے میرے امام تو آنے دیا کے گھوڑے اے تو دوڑ کے آنے دیا کے گھوڑے پتر دا لاشا نہیں ملنا علی دے شیر نے تلوار کٹی کتے دوڑ گئے جدو آپ گئے نے گھوڑیاں دے سمانال پامال تصویر رسول میں کھلے اٹھا کے اچھے رکھیے گرد و غبار صاف کیتا فرمایا علی اکبر بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئے میرے امام نے کتابیں چاہتا ہے پرچی دے ہاتھ رکھیا بڑی دردنار جملہ سننا امام پرچی کھچن لگے علی اکبر عرض کہتے نے ابا جی میرا دل ڈبدا ہے 56 سال دے حسین کو پرچی نہیں کھچی گئی بیٹا کوئی آخری خواہش ہوگی ابا جی ایک باری خیمے لے چلو میں اپنی ماں دا آخری دیدار کرنا ہے اوہ نوجوان پترہ دے باپ بیٹھیو دے سنو اوہ نوجوان بیٹھیو دے سنو امام فرما دے پتر علی اکبر میرے گھر وچ ماما پالے سکی ذرا تصور کر چھوڑ کتاباں تصور کر میرا بیٹا علی اکبر میرے گھر وچ ماما پا پتر دیا دوویں گھر وچ ماما تیرہ نال زخمی وجود حسین نے سر پتر دا اپنے موٹھے نال لائے دوجا ہاتھ تھلے رکھے میاں ذرا تصور کر او تینوں کی میں سمجھاوا قتل گاہ تو لے کے خیمیہ تک مورخ لکھ دینے 72 قدم دیوے تھے کوئی 10 سکتا ہے 72 قدم کی میں امام نے چکی آیا سی گرامی قدر آباب 70 میرے امام
پتر نو لے کے چلے نے بڑے درد نال جملے سن لینا ذرا لے کے چلے نے جدو ٹرے جاندے نے علی اکبر دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے حسین فرما دے بیلا علی اکبر پتر اکھاں کھول خیمہ تھوڑا جیا دور تیری امی آ رہی ہے علی اکبر کے اندر ابو میرا دل ڈبدا پیا ہے پرچھی دا ذرا بڑا کاری سی امام فرما دے بیٹا اکھاں کھول علی اکبر نے تھوڑیاں دی اکھاں کھولی ہیں تھوڑے جے امام اور چلے علی اکبر دیاں نگاہاں پھر بند فرمایا بیٹا اکھاں کھول ماں تھوڑا جیا رہ گیا ہے امام لے کے خیمیاں دے قریب گئے سیدہ زینب دوڑیاں نے علی اکبر نو آسرا دے کے ویر کڑو رہے تے لٹایا ہے تے فرما دیا نے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح سوار ہوئے کربلا دے میدان مل جان لگے نے میں تینوں کی میں سمجھاواں اے دردناک منظر خطیب الاسلام فرما دے سا سید تیار ہوئے فرمایا گھوڑیا گھوڑا چلدا نہیں وہ گھوڑیا سارے ساتھ چھڑ گئے تمہیں چھوڑن لگے زبان حال نہ دے سونے حضرات تھلے ویکھ تھلے تکیا تے امام دی صاحبزادی سیدہ سکینہ تھلے کھلوتیاں نے فرما دیا نے گھوڑیا نہ جائی میرا کلہ یہ پورے گیا اللہ رون والے روجہ رتا فرما گرامی قدر آباب امام حسین کربلا وال چلے نے کربلا دا میدان ہے سیدہ سکینہ نو سیدہ زینب نے اٹھا لیا فرمایا زینب اپنے پردے دا بھی خیال رکھی میری عطیاں دا بھی خیال رکھی کربلا دے میدان حسین چلیے سیدہ زینب نے سکینہ نو اٹھایا ہوئے صاحبزادیاں کھلوتی ہوئی نے پہنا کھلوتی ہے حضرات امام کربلا دے میدان ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کربلا دے میدان سید زادے تے تیران دا میے جڑی پیشانی حضور چمدے لے اس پیشانی تے تیر وجہ ہے ذرا تصور کر جدو تیران نل چھلنی وجود لے کے حسین ابن علی دمیل تی آئے لے گرامی قدر آباب سر سجدے وچ رکھی آئے سجدے وچ سارے سیدہ سکینہ پوچھ دیا لے امی جی میرے ابو نظر نہیں آؤ دے پہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ تیرے ابو سجدہ کر دے پہلے حضرات تھوڑی دیر تو بعد جدو امام دا سر نے دیتے بلند ہو جائے پھوپھی سارے سجدیاں والے سر لے کے اٹھ دینے میرے ابو دا سر نے دیتے کیوں ہوئے فرمایا تھی تیرے باپ نے سجدہ بے مثال کیتا ہے گرامی قدر آباب امام علی مقام نے سجدے وچ سر رکھیا ہویا ہے پڑھتے نے سبحان ربی الاعلی شاعر نے کیا حسین نقشہ پیش کیتا ہے جس نے حقی کربلا
جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا سلام مصطفیٰ جن کے بچوں کو پیاس سے رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کے بچوں کو پیاس سے رلایا گیا اس حسین ابن حیدر بیلا مصطفیٰ جان رحم بیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا مصطفیٰ جان رحم جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دیکھ نوری سلاتے رہے اس شہیدوں کے اختر بیلا سلام سلام علی عباد اللہ الصالحین جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جنہوں اللہ قرآن فرماتا ہے سلام علی الیاسین اے نبی دے گھر والیو تیرے دے سلام ہوئے حسین تیری استقامت سے سلام ہوئے حسین تیری عظمت نو سلام ہوئے حسین تیرے سجدے نو سلام ہوئے حسین میرے دے چڑھ کے تیری تلاوت قرآن نو سلام ہوئے حسین تیری دین دی حفاظت نو سلام ہوئے حسین تیری استقامت نو سلام ہوئے حسین تیری استقامت نو سلام ہوئے حسین تیرے صبر نو سلام ہوئے حسین تیری وفا نو سلام ہوئے حسین تیری وعدہ وفا کرنے نو سلام ہوئے اللہ دے قرآن نے فرمایا سلام علی الیاسین نبی دی ساری آل تے رب دا سلام ہوئے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ کربلا والے دا سلام ہوئے سلام علی عباد اللہ الصالحین کربلا دے صالحین دے سلام ہوئے اللہ دا قرآن سلام آندہ ہے نبی دی سمان سلام آندی ہے پوری ملت اسلامیہ پوری قوم آل سنت 10 محرم الحرام دے دن اے شہید کربلا تیری بارگاہ تیرے وفاداروں دی بارگاہ سلام پیش کر دیئے مصطفیٰ جان رحمت
جس کو کاندو پیار کا بٹھاتے رہے آنکھوں نہ سارے سلام یا حسین مل گیا کو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین زہرا دلال سونے آؤ اے سارے سنی کربلا دے سان والے سارے شہیدان و سلام کہتے آیات گزار لے جس کو کاندو حسین ابن حیدر پیلا مل گئی اس حسین ابن حیدر پیلا سلام یا حسین 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 موڑیاں دی طرفوں سلام جوانہ دی طرفوں سلام علماء دی طرفوں سلام آل سنت ناطقانہ دی طرفوں سلام آل سنت دی خواتین دی طرفوں سلام عالم اسلام دا سلام اس علاقے دے سنیاں دا سلام درود دراز تو چل کے شرکت کرنا رہے سنیاں دا سلام میرے بوڑیاں دا سلام میری ملت دے طالب علماء دا سلام میرے ملت دے جوانہ دا سلام زہرا دلال سلام سلام یا حسین 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 جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا مولا اس بندے نچیز حقیرہ تو حقیر نبی پاک دے دین دادنا جا خادم پر خطا بے علم تیری باپ نے دعا کرتا ہے میرے مالک جتنے سنگی آئے نے سب دی حاضری قبول میرے مالکہ جنہ دلائیں نواز رسول دی محبت ہے جنہ دے آنسو نکلے نے انہوں نے دوزخ دی آگ تو محفوظ فرما قبر نو جنت دا پاک بنا رسول اللہ دی غلامی نصیب فرما یا مولا جنہ لوگوں نے اس محفل پاک دے اہتمام دودھ حصہ لیا ہے لنگر حصہ لیا ہے یا اگلے سال وعدے دے مطابق حصہ لین گے مولا انہوں نے اجر عطا فرما مولا اپنے محبوب دا صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غلام حاضر نے اگر کوئی بیمار ہے تو اس نے صحت عطا فرما اگر کوئی بھوکا ہے تو اس نے رزق عطا فرما بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما یا میرے مولا جتنے مریدین ساڑھے اس محفل موجود نے اپنے محبوب دا صدقہ سب بچیاں دے کرم فرما کوئی کسی آستانے نال بھی وابستہ ہے اور اس جگہ تے آیا ہے میرا مہمان ہے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جنہ دے دلائیں نواز رسول دی پیار اور محبت اور عشق ہے مولا انہوں نے اجر عطا فرما میرے مالک اپنے محبوب دا صدقہ اگر کوئی بیمار ہے کربلا دے بیمار دا صدقہ مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہوں نے صحت عطا فرما میرے مولا جو میرے بچے طالب علم نے نبی پاک سرکار دے علمی خاندان دا صدقہ انہوں نے علم اچھ وسعت اور برکت فرما جو بے روزگار نے انہوں نے روزگار عطا فرما دیاں دیاں بچے بچیاں جوان نے حسین دیاں دیاں دا صدقہ مولا انہوں نے اچھے اسباب پیدا فرما میرے مالک اپنے محبوب دا صدقہ میرے جتنے بھائی دوست ہاتھ اٹھا کے کھڑے نے اے تیرے نبی دے نواز سے حسین پاک واسطے آئے نے کسی دی جوڑی خالی نہ جائے میرے مالکہ اپنے محبوب
محبوب دا صدقہ جنہ دلوں دے وچ نیک حاجتاں نے پوریاں فرما یا اللہ جنہ خرچ کیتا ہے جڑے دور دراز تو چل کے آئے جنہ سیکورٹی دیتی ہے میرے مولا اپنے حبیب دا صدقہ سب تے کرم فرمائی میرے مولا میرے ملک دے پولیس والے میرے ملک دی افواج میرے مالک انہاں دی حفاظت فرما اہل سنت کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مولا جڑے دودھ لے کے آئے نے انہاں دے مال وچ برکت فرما جڑے لنگر لے کے آئے نے انہاں دے رزق وچ برکت فرما میرے مالکا سی جو دعاواں منگیاں نے وہ قبول فرما جو نہیں منگ سکے انہاں نوں مولا عطا فرما مولا حسین پاک نے جس مشن واسطے قربانی دیتی ہے سانو اس مشن تے چلا مولا سانو نمازی بنا جویں حسین نے سجدے سر کٹایا ہے مولا سانو بھی اپنا سر سجدے چ رکھن دی توفیق عطا فرما مولا نبی پاک سرکار دے نواسے دی طرح حق دا ساتھ دین دی اور باطل تو دور رہن دی توفیق عطا فرما میرے مالک اپنے محبوب دا صدقہ ساڈی اس محفل کو اپنی بارگاہ وچ مقبول فرما جتنے سنی میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز میرے بزرگ میرے تو بڑے میرے تو چھوٹے سب تشریف لاندے نے مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دا آنا جانا قبول فرما لیں مولا جڑیاں پورے سال ساڈے کولوں بریاں محفلاں ہوندیاں نے اس نیک محفل دا صدقہ اس بڑے اجتماع دا صدقہ اللہ انہاں محفلاں نوں معاف فرما تے اس نوں قبول فرمائی میرے جتنے نوجوان بچے نے انہاں دے دلاں وچ غیرت ایمانی اور عقیدہ اہل سنت راسخ اور پختہ فرما مولا ساڈیاں زباناں تو جو خطاواں اور غلطیاں ہوندیاں نے معاف فرما یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما جو میں ٹھیک بیان کر سکیا مولا سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و صحبہ اجمعین لو سارے نو سلام ہو گیا